جز ہے وہ 15th جز ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے ہے، اور اس کے بعد سورۃ الکہف اس کے اندر ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم بنی اسرائیل کی بات کریں، سورہ بنی اسرائیل، تو یہ مکی صورت ہے، اور صحیح قول کے مطابق جو ہے وہ 12 نبوی میں، یعنی 12th ایئر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. اور یہ وہ ٹائم ہے جو کہ مشکلات اور پریشانیوں کا عروج ہے اس میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پہ بہت سی تکلیفیں اور بہت سی آزمائشیں کفار کی طرف سے تھیں. تو اس موقع کے اوپر، اور اس سے پہلے ہی عام الحزن بھی گزرا، یعنی وہ جو تکلیف کا سال اللہ کے رسول پہ، جس پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی ہوئی، اور اس طریقے سے ابو طالب کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروایا. اسراء کا لفظی مطلب تو یہ ہے رات کے سفر کو کہتے ہیں، اور یعنی اس کو سورہ اسراء اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر کا آغاز تھا وہ بیسکلی سب سے پہلے مکہ سے ہوا بیت المقدس تک، اور اس کے بعد پھر وہاں سے معراج ہوا، یعنی عروج ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں 7 آسمانوں کی سیر ہوئی. اور اس میں آغاز میں اگر آپ دیکھیں سورۃ بنی اسرائیل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں عروج و زوال، بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے اس میں مشرکین مکہ کے حوالے سے بھی ذکر ہے. اسی طریقے سے ابلیس اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ذکر ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے حوالے سے بہت سی اس میں تذکرہ ہے، قرآن مجید کے یعنی معجزے ہونے کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے توحید کے حوالے سے خاص طور پہ، اور یعنی آخرت اور یہ ساری، کیونکہ مکی صورت ہے تو عمومی طور پہ ان کے وہ مضامین ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ سورہ کہف میں آئیں تو ظاہر ہے یہ سورہ کہف جو ہے اس کا نزول بھی جو ہے بیسکلی وہ ہجرت حبشہ سے پہلے ہوا، یعنی ہجرت حبشہ سے بالکل پہلے، یعنی یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی مشکلات اتنی زیادہ آغاز نہیں ہوئی تھیں، اور اس ٹائم جو ہے وہ کفار مکہ جو ہے وہ ابھی یعنی ان کی یعنی شدت آ رہی تھی، ایک ریاکشن آ رہا تھا ان کو. تو اس وقت جو پہلا جو ہجرت حبشہ ہوئی اس حوالے سے مسلمانوں کو خاص طور پہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ طریقہ ہے، اس طرح کی مشکلات آئیں گی، اور ان لوگوں نے پہلے بھی یہ مشکلات فیس کی. تو آگے انشاءاللہ ہم سورہ کہف پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں گے باذن اللہ. تو میرے خیال ہے کہ یہاں سے ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں آج کے اس حوالے سے ڈسکشن کو انشاءاللہ. اچھا، یہ سورہ اسراء جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے، اور اگر آپ سورہ کہف دیکھیں گے وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تحمید ہو رہی ہے. تو سورہ اسراء اور سورہ کہف میں نا تھوڑی سی سملیرٹی ہے اس کی اسٹارٹنگ میں. تو سورۃ الاسراء میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور سورۃ الکہف میں ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ. تو یہاں پہ پہلی سورت جو ہے سورہ اسراء جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے سبحان الذی، اور جس سے ہم سبحان اللہ بھی کہتے ہیں. اور جو دوسری سورت ہے سورہ کہف، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد، الحمد للہ الذی. تو یہاں پہ نا میں یہ 2 ورڈز جو ہیں ان کا جو میننگ ہے نا وہ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ یہ اکثر ہم یوز کرتے ہیں دونوں ورڈز سبحان اللہ الحمد للہ، لیکن شاید ان کے معنی پہ غور نہیں کرتے، اور جب تک ان کا معنی نہیں پتہ ہوگا تب تک جو ہے وہ انسان اپنے دل سے جو ہے نا یہ الفاظ ادا نہیں کر سکے گا. تو سبحان اللہ جو ہے اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ہے پاک اللہ تعالیٰ کی، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. انگلش میں ایگزالٹڈ، گلوریفائڈ از گاڈ. تو یہ سبحان اللہ، سین با ہا جو ہے اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں، اس سے سباحہ عربی میں کہتے ہیں سوئمنگ کرنے کو. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ آتا ہے سورہ یاسین میں، یسبحون فلوٹ کرنا. تو سوئم کرنا، فلوٹ کرنا، اس کا جو ہے نا میننگ اس سے ملتا جلتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے کوئی بھی چیز اگر پانی کے اوپر فلوٹ کر رہی ہوتی ہے یا سوئم کر رہی ہوتی ہے تو وہ پانی کے اوپر ہوتی ہے اور پانی اس کے نیچے ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اوپر کرتے ہیں. کس چیز سے اوپر کرتے ہیں؟ ہر قسم کے ڈیفیکٹ سے، ہر قسم کے فالٹ سے، ہر قسم کے نقص سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پاک کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وی ریز ہم ابو آل دیٹ از نیگیٹو. اسی لیے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے. اگر آپ میتھمیٹکس میں آپ کو یاد ہوگا ایک ہوتا تھا جی ایکس ایکسس یہ والا ہوتا تھا، کون سا والا؟ ہاریزونٹل، ایکس ایکسس اور وائی ایکسس. تو آپ اگر سمجھیں کہ وائی ایکسس کے اوپر جو ہے پازیٹیو اور نیگیٹو کوالٹیز ہیں، تو جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ نیگیٹو کوالٹی ساری نگیٹ کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کم از کم جو ہے نا وائی ایکسس کے اوپر 0 کے اوپر لے کے آتے ہیں. اور جب الحمد للہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس گراف کو نا آپ اوپر کرتے ہیں. اور جب اللہ
اکبر کہتے ہیں، آپ اس گراف کو جتنا اوپر وہ جا سکتا ہے سب سے اوپر لے جاتے ہیں. تو سبحان اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا کہ اللہ از فری فرام آل ڈیفیکٹس، آل نیگیٹیوٹیز. اور کوئی بھی انسان، کوئی بھی کریشن جو ہے وہ یہ کلیم نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر کریشن میں، ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹس، کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسیز ہیں. تو سبحان اللہ جب انسان سبحان اللہ کہے تو یہ دل میں محسوس کر کے کہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے. اور دیکھیں یہ جو ذکر ہیں، اذکار جو ہیں، یہ محض الفاظ نہیں ہیں. دیز ورڈز کیری ڈیپ میننگز. اینڈ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے میننگز کو سمجھیں گے، پھر ان میننگز کے ساتھ جو جذبہ دل میں پیدا ہونا چاہیے وہ جذبہ دل میں ہوگا، اور پھر ان کو ادا کریں گے، پھر ہی ان کا جو ہے نا اصل اثر ہوگا ہمارے اوپر. تو سبحان اللہ کا تو یہ مطلب ہے. الحمدللہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. لیکن عربی میں ایک اور تعریف کا بھی لفظ، اس کو مدح کہتے ہیں. میم دال ہا، مدح. اچھا، مدح جو ہے وہ تعریف ہے، لیکن وہ محض کوئی بھی تعریف ہو سکتی ہے جس کے اندر حب نہیں ہوگا ضروری، یعنی جس کے اندر لو جو ہے ایک اسینشیل کریکٹرسٹک نہیں ہے. میرا ایک باس ہو سکتا ہے، میرا سپیریئر ہو سکتا ہے، میرا دوست ہو سکتا ہے جس سے مجھے محبت نہیں ہے، جو مجھے برا لگتا ہے شاید، لیکن میں اس کی تعریف کرتا ہوں، تو وہ مدح ہوگی، وہ حمد نہیں ہوگی. حمد جو ہے اس کے اندر جو ہے نا محبت ہے. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ کہہ کے، تو آپ ایک محبت کے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں اور انسپائر ہو کے کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اس کی ذات اتنی بڑی ہے اور مجھے اتنی محبت ہے اس سے، تو میں الحمدللہ کہتا ہوں اور میں آئی گیو آل پریز ٹو ہم. تو یہ جذبات جو ہے نا، یہ انسان کو فیل کرنے چاہیے دل میں ان الفاظ کو ادا کرتے وقت. اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کروں. ماشاءاللہ بہت آپ نے پروفاؤنڈ بات بتائی. ایک اور لفظ سے آپ نے مدح کا ذکر کیا نا، ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تعریف کے لیے، وہ شکر کا بھی لفظ عام طور پہ المدح، الشکر، الحمد. تو علماء یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ شکر عام طور پہ ہوتا ہے کسی نعمت کے بدلے میں، اور حمد ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی نعمت ہو یا نہ ہو. ہم تعریف ہر ایک، یعنی ہر اعتبار سے ہوتی ہے اور ہر حالت میں ہوتی ہے. اور اس میں اصل ہم تعریف کی جاتی ہے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بندے کی، اس ذات کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان کو حکم ہے اس بات کا کہ وہ مشکل میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرے، اور اسی طریقے سے جب کوئی نعمت ملے تب بھی، یعنی جب کوئی نعمت ملی تب بھی الحمدللہ کہے. یہ بھی شکر علماء نے کہا نا، یہ جیسے قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور اسی طریقے سے اگر انسان کو فار ایگزامپل کوئی تکلیف آئے تو تب، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، یہ ہے جب مشکل آئے تو الحمدللہ علی کل حال، اور جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تو سبحان اللہ، بہت پروفاؤنڈ چیز ہے. اللہ